کہ پہلے تو آپ سر جی میں نے آپ سے یہ لاسٹ ٹائم یہ جو آیت پڑھی تھی آپ نے، تو اس کا آپ کو میں نے سوال نہیں کیا تھا، تو آج میں اس کا سبق پڑھ رہا تھا، تو میں نے آج آپ سے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں. یہ بڑی ضروری ہے میرے لیے بھی. یہ جو سر جی بات ہو رہی ہے فرقوں کے بارے میں، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں. فرقوں میں آج کل کے جو ہم بٹے ہوئے سر جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سنی وہابی یا ان فرقوں کی بات ہو رہی ہے قرآن پاک میں بھی. جی، یعنی فرقہ ایک سوچ کے حد تک تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی سوچ آپ سے مختلف ہو سکتی ہے، اس میں دین میں کوئی پابندی نہیں ہے. سوچ فکر ایک کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک اس حد تک چلے جانا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جانا اور ایک دوسرے سے دعا سلام کلام تک نہ کرنا اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے چونکہ امت کا اتحاد جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. بات سر جی مثال لے لیتے ہیں ایک، جیسے یہ شیعہ کی مثال لے لیتے ہیں. جیسے پاکستان میں آپ نے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو شیعہ کو کافر مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں. جی نعوذ جی، باللہ. آپ نے کہا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اس کے اعمال کیا وہ حساب اللہ تعالیٰ اس سے لے گا نا، جو جی بھی جی اس کو. تو ابھی میرا کسی فرقے کی طرف خاص طور پہ یہ نہیں ہے سر جی. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ جو فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ دینا اور ان سے بات تک نہ کرنی، ان کے ساتھ اور بیٹھ اس کے کھانا تک نہ کھانا، ہاں، بالکل. ان کی مجلس میں نہیں جانا. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ہم ایک پہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، میں بنانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں سر جی لوگ جو سنی ہیں وہ بہت زیادہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جائیں، آج کرنے جائیں. میرا خیال ہے 90% یا 99% لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ عمرہ کر آتے ہیں، زیارتوں پہ نہیں جاتے، کربلا نہیں جاتے، حضرت امام حسین کے روزے پہ نہیں جاتے. تو یہ دوسرے یہ پاکستان میں بہت زیادہ فرقے ہیں سر جی، ایک دوسرے کو تو یہ ماننا سوچنا تو بیٹھنا نہیں پسند کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو فرقے ہیں سنی ہاں ہو جی، گئے، دوسرے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، وہابیوں کی. دوسرے ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے ساتھ اختلاف تو وہ تو دور کی بات ہے نا. اب ایک مسلک کے لوگ اپنے مسلک والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یعنی ایک جو مسلک ہے اس میں بھی دھڑے بندی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہر مسلک میں پاکستان میں یا پوری دنیا میں جتنے بھی دیوبندی ہیں ان میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہیں ان میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل وہ غیروں سے زیادہ یا دوسرے مسلک کے لوگوں سے زیادہ اپنے ہم مسلک بھائیوں کو ہی دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بنیادی جو دین کے دشمن ہیں اور غیر مسلم ہے وہ یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ دیوبندی مکتب فکر کو لے لیں تو اس میں بھی واضح تقسیم موجود ہے، بریلویوں کو لے لیں ان میں بھی واضح تقسیم موجود ہے. تو اس حد تک یہ امت تقسیم ہو چکی ہے کہ ایک فکری اختلاف تو مطلب ہے اس کو تو منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک اختلاف کی بنیاد پر کھینچ تان کر دوسرے کو کافر بنا کے ہی چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے. مگر سر جی یہاں پہ ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آ چکی ان کے پاس روشن نشانیاں. روشن جی، نشانیوں سے کیا مراد ہے سر جی؟ قرآن پاک یا یہ جو جتنے نہیں، بھی؟ یہ تو اصل میں بات اہل کتاب کی ہو رہی ہے نا کہ آپ لوگ مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو جانا. ٹھیک ہے، روشن نشانی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، ان کے پاس کتابیں آئیں، صحیفے آئے، ان کے معجزات آئے، تو ان روشن نشانیوں کی بات کی جا رہی اچھا ہے. یہ ٹھیک ان کی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی. ٹھیک ہے، مگر میرا سر جی یہاں پہ ایک اور سوال ہے آپ سے اسی میں سے ہی کہ میں نے جب یہ سبق آج پڑھا تھا، یاد کر رہا تھا، تو مجھے آیا کہ میں نے یہ آپ سے سوال پوچھنا لازمی ہے میرے پہ، کیونکہ مجھے یہ فرقوں کی تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو ضیاء القرآن ہے یا یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا آیت کا، یہ جو آیت 103 ہے، 104 ہے، 105 ہے، ہاں 105 ہے جی. 105 نمبر آیت کا یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے،
قرآن پاک تو سر جی سارے پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، وابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی، مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے زیادہ نا، مگر یہ سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ یہی ترجمہ ہے نا پورے قرآن پاک کا، پھر کہ علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہے سر جی؟ نہیں ترجمے تو تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، بس مطلب اردو میں کئی الفاظ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، تو مطلب عربی کے کئی جو لفظ ہیں ان کے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، تو کسی جگہ پہ پہلا لکھا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ دوسرا لکھا ہوتا ہے، ترجمہ سب کا سیم ہے، تو تفسیر اور آج تشریح میں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے کسی کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ فرقوں میں نہ پڑھو، ہاں جی، تو مگر آج تک آپ سے کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا سر جی مجمع میں سے اٹھ کے، جب آپ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہو یا نماز پڑھا رہے ہوتے ہو، کسی کو مسئلہ بتا رہے ہو، آپ کو کسی نے نہیں پوچھا کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے سر جی کہ فرقوں میں نہ بٹیں، تو پھر کیوں یہ فرقے اتنے زیادہ آ کے؟ یہ تو عام بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہے، پھر یہ مولویوں نے ہمیں کس راستے پہ لگایا ہے سر جی؟ ان میں پوچھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے سر۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کبھی اگر تحقیق کریں نا جی، فتنہ انکار فتنہ کون سا ہے، منکرین زکوٰۃ، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئے تھے، جو تھے مسلمان، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے نبی پاک کو دیکھا تھا، صحابہ تھے، ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے، بعض نہیں بھی ہوں گے، بعض ہوں گے، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ جو نبی پاک کو ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، اس سے بھی میں وہ لے کر رہوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو زکوٰۃ کا اسلام میں عبادات میں دوسرا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن لوگ زکوٰۃ جو دوسرے نمبر کی عبادت تھی، جن کو دوسرے نمبر کی عبادت کے منکرین کو حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمان نہیں سمجھا تھا اور ان سے جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں تو پہلے نمبر کے لوگ عبادت چھوڑ کر بیٹھے ہیں، تو ان میں ایسی صلاحیت کہاں ہوگی کہ یہ اللہ کا اتنا خوف رکھیں یا سوچ اور سمجھ اور فکر رکھیں کہ یہ آپ سے پوچھیں۔ اسی وجہ سے تو یہ لوگ شکار بنے ہوئے ہیں نا، کہ دنیا کی ہر بے ایمانی، دنیا کی ہر دو نمبری یہ جانتے ہیں کس طرح سے لوگوں سے دھوکہ کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں سے بدتمیزی کرنی ہے، کس طرح سے لوگوں سے فراڈ کرنا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن نہیں جانتے تو اسلام کے متعلق نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اب ٹریڈیشنل مسلمان رسمی یہ رہ چکے ہیں، باقی مسلمانوں والا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طرح کل ادھر ایک میلہ منایا گیا تھا بسنت، میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری کی، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، تو یہ گستاخ رسول ایک تھا ہندو انگریزوں کے دور میں، بلکہ انگریزوں کے دور سے بھی پہلے اس نے نبی پاک کی گستاخی کی تھی، تو انگریزوں کے دور میں اس کا مقدمے کا فیصلہ ہوا، سزائے موت ہوئی، تو اس کی حمایت میں وہ شروع کیا تھا ہندوؤں نے، تو وہ منایا جاتا ہے، اور وہ آپ مسلمان بھی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ تو بڑا غلط کام ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگ یہ نہ منائیں، ٹھیک ہے۔ میرے بتانے کی دیر ہے سر، جب میں باہر نکلا تو وہ لوگوں پتنگیں اڑا رہے تھے، لڑ بازی، تو یہ کون سے مسلمان ہیں سر، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اگر سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اس دور میں ہوتے نا، تو وہ چھوڑ دیتے امریکہ کو، رشیا کو، انڈیا کو، وہ پہلے ان کو مارتے۔ یہ جو ہمارے فرقے لے کے پہ گھوم رہے ہیں، فرقے کیا، فرقوں بغیر سارے مسلمان، یہ کون سا اسلام ہے سر جی؟ ہر بندہ اپنی مرضی کی چیز پہ تو عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دین پر تو چلتے ہی نہیں ہے، جو دین قرآن سے ثابت ہے۔ کون کوئی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے وہ بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس آج کے پھر بعد جی وہ حدیث یاد آ گئی ہے دوبارہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ جب قیامت کا دور ہوگا اور اتنے فتنے ہوں گے تو پھر ہمیں کس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ کتاب سے، قرآن پاک سے، ہاں جی، ہاں جی، یہی آپ کی نجات کا اصل راستہ ہے، اسی سے ہی آپ فتنوں سے بچ سکتے ہو، فتنوں سے نکل سکتے ہو۔ مگر سر جی ہم نے تو اپنی اپنی مرضی کے ترجمے کر لیے، اپنی اپنی مرضی کی تفسیر کر لی، اور پتہ نہیں کیا کیا سر جی بولی جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے آپ نے یہ کہا تھا سر جی کہ سب سے بہتر یہ کہ چپ کر جانا، نہ کہ غلط کو آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ جب آپ غلط کو غلط ثابت ہی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ چپ کرنا میرے خیال سے بہتر ہے، نہ کہ لڑائی کرنا۔
ہاں جی خاموشی بہترین حل ہے. ٹھیک ہے جی یا خاموشی. سر جی ثابت کرنا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بولیا ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو فلان ہے تو میں تینوں چھڈنا نہیں ہے تو جھوٹ بولیا ہوا ہے تو گناہ کیتا ہے تو یہ کیتا ہے تو وہ کیتا ہے بجائے اس کے کہ اس سے بہتر ہے چپ کر جانا. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے جی اللہ پاک ہمیں معاف کرے جی سر جی.